بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس 9 مئی کے واقعے کے نتیجے میں اب تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اور جس طرح اس 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی جا رہی ہے اور جو پی ٹی آئی سے وابستہ جو اہم شخصیات ہیں یا وہ دوسرے نمبر کے جو لیڈران ہیں یا کارکنان ہیں، وہ سب اس 9 مئی کے واقعے کی اب مذمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً 9 مئی اور 10 مئی کو جو کچھ بھی ہوا وہ کم از کم پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی سننے میں بھی نہیں آیا، کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کے کوئی واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ہماری جو نوجوان نسل نے بھی اور جو معصوم بچے ہیں جو تھوڑا بہت سمجھ رکھتے ہیں، بوجھ رکھتے ہیں، اور آج کے دور میں ظاہر ہے کہ سب ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، تو وہ بڑے کنفیوز تھے۔ اور کیونکہ عمران خان صاحب کی ایک ایسی مقبولیت تھی نوجوانوں میں اور ان کو ایک یوتھ کا لیڈر قرار دیا جاتا تھا، تو وہ سب بڑے حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ آخر ہوا کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا۔ یہ تو کبھی انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں اس طرح کی کبھی کوئی چیز کہ جو پاکستان ہے، ظاہر ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں، ملک ہے اور ملک کی فوج جو ہمارا فخر ہے وہ ہے، تو پھر سیاست بھی ہوگی نا، پھر سیاستداں بھی ہوں گے اور ساری ملک کی ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ ان پر کسی قسم کی جو ہے وہ تنقید کر کے یا ان کو مائنس کر کے یا ان کو بالکل ہی ایک ایسا آپ بنا دیں یا ان کے بارے میں ایک ایسی آپ پکچر پیش کریں یا جو کچھ 9 مئی کو کیا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ لوگ اس کو اتنی آسانی سے قبول کر لیتے۔ تو ایک تو ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بڑا ضروری تھا ان حالات میں یوم تکریم منایا جانا، تو وہ یوم تکریم منا، اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسری جانب جو بڑی تیزی کے ساتھ جو وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں، تو وہ سیاسی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں یا اور کیا ہو رہا ہے، وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پھر ایک اور سب سے بڑا ظاہر ہے کراچی میں ویسے تو بے پناہ مسائل ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کراچی کو میئر دینے کا ہے۔ کراچی اس وقت ایک طویل عرصے سے بغیر میئر کے ہے۔ الیکشن ہوئے جو ہے وہ 5 مہینے تو ہو چکے ہیں، 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، ویسے وہ الیکشن تاخیر سے ہوئے تھے۔ بہرحال تو وہ میئر کراچی کون آ رہا ہے، اس پر بھی ہم آپ کو بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو جو یوم تکریم منایا گیا اور جس طرح پورے ملک میں افواج پاکستان کی حمایت میں ریلیاں نکالی گئی، جس طرح لوگوں نے، پوری قوم نے اپنے جوش و خروش کا، جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا ہے اور باقاعدہ سڑکوں پر آ کر اور اپنے افواج پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں اور دیگر جو فوجی جو ہمارے افسران ہیں جو فخر ہیں ہماری قوم کا، ان کی تصویریں لے کے، بڑے بڑے بینر لے کر ان پر ان کی حمایت میں جو تحریریں ہیں وہ لے کر جس طرح قوم نکلی ہے، ہر طبقے کے لوگ نکلے ہیں، یہاں تک کہ جو مسیح برادری کے لوگ ہیں اور اسی طرح جو دوسرے اقلیتی برادری کے جو اور لوگ ہیں، انہوں نے بھی افواج پاکستان سے اپنے پورے جو ہے وہ اپنی اظہار یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یوم تکریم شہدائے پاکستان کے موقع پر سروسز چیف، ریٹائرڈ سروسز آفیسر اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شہدائے پاکستان کو شاندار خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے شاندار خدمات انجام دی، ملک و مادر وطن کی سالمیت، خود مختاری اور عزت کو یقینی بنانے کے لیے فرض کی ادائیگی میں قربانیاں دیں۔ شہداء کی قربانیاں لازوال ہیں، وطن عزیز کی آنے والی نسلوں کو جو متاثر کرتی رہیں گی۔ دشمنان پاکستان کے شیطانی پروپیگنڈے سے قطع نظر انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ یوم تکریم کا دن پوری قوم کے لیے، مسلح افواج کے لیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سول سوسائٹی کے ہر شہید کو یاد کرنے اور خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، جنہوں نے پاکستان کے اس مقصد
اور نظریات کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی۔ شہدائے پاکستان ہمارے ہیرو اور عظیم اثاثہ ہیں، جن کی لازوال قربانیوں کو کبھی کسی کو حقیر نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ پاکستانی قوم فخر کرتی ہے اور پختہ عزم کرتی ہے کہ وہ ان کا اور ان کے قابل فخر خاندانوں کا مقروض رہے گی۔ شہداء ہمارا فخر تھے، ہیں اور رہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے بھی باقاعدہ جو ہے ظاہر شہداء سے اپنی، نہ صرف شہداء سے بلکہ جو شہداء کے جو اہل خانہ ہیں ان سے بھی اپنی جس محبت کا اظہار کیا، اور شہداء کی فیملیز کے گھروں پہ گئے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے سروں پر ہاتھ رکھے اور ان سے پوری اپنی جو ہے یکجہتی اور ان کی ہر طرح سے ہمیشہ تا حیات ان کی جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے ان کا خیال رکھنے کا جو ہے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا۔ تو ناظرین، یہ تو یوم تکمیل کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر جو دھڑا دھڑ وکٹیں گر رہی ہیں، اس کپتان کی وکٹیں جو کل تک دوسری سیاسی جماعتوں کی وکٹیں گرایا کرتے تھے اور باقاعدہ آ کے ٹیلی ویژن پہ اعلان کرتے تھے، قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جناب یہ 3 بڑی وکٹیں تو بس یہ ابھی گئیں، اور فلاں وکٹ اور فلاں وہ وکٹیں گراتے تھے۔ یعنی دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو وہ کوئی بھی ظاہر ایک سیاسی وفاداریاں تبدیل ہوا کرتی تھی، وہ کسی ذریعے سے ہوا کرتی تھی، کسی طرح بھی ہوا کرتی تھی، لالچ کے ذریعے یا جو بھی، لیکن وہ ایک ایسا سلسلہ تھا جو عمران خان صاحب بڑے فخر سے بتایا کرتے کہ جی میں یہ وکٹ گرا رہا ہوں اور یہ وکٹ گرنے والی ہے اور یہ ہونے والا ہے۔ لیکن آج اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ سب سے بڑی طاقت صرف اور صرف رب کائنات کی ہے، انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں، تو عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہیں آج جو طاقت اور جو اختیارات، جو اہمیت حاصل ہے وہ شاید ہمیشہ رہے گی۔ تو دیکھیں، ہمیشہ تو کوئی چیز نہیں رہتی، ہمیشہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا نام رہے گا۔ تو عمران خان صاحب کے وہ دعوے جو تھے اس پر آج لوگ مذاق پر اڑا رہے ہیں، چونکہ جس تیزی کے ساتھ روزانہ وکٹیں گر رہی ہیں، لوگ آ کے ٹیلی ویژن پہ اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ماضی میں جو وکٹیں گرتی تھی نا، وہ سیاسی وفاداریاں تبدیل ہوتی تھیں۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ جناب ایک سیاسی جماعت کے لوگ سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے جب ان کو یہ یقین ہو جاتا تھا کہ جناب فلاں پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آنے والی ہے، وہ طاقت حاصل کرنے والی ہے، حکومتی سارے اختیارات اس کے پاس ہوں گے، تو وہ دائرے کے سیاسی پرندے جو تھے وہ ان کا یہی کام ہوتا تھا کہ وہ جب بھی کوئی اقتدار میں آنے والا ہو اور انہیں یہ یقین ہو جائے تو وہ اڑ کر اپنا آشیانہ جو ہے وہ تبدیل کر لیتے تھے، سیاسی وفاداریاں تبدیل۔ لیکن یہ جو اعلانات ہو رہے ہیں انہیں بھی لوگ سیاسی وفاداری کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سیاسی وفاداریاں اس انداز کی نہیں ہیں۔ یہ وفاداری تو ملک سے ہے، قوم سے ہے، افواج پاکستان سے ہے، اور ہر ٹیلی ویژن پر آ کر اپنی وفاداری تبدیل کرنے کا اعلان کرنے والا اس کا برملا اعلان کر رہا ہے کہ جناب 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ غلط تھا۔ کم از کم ہمیں اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے تھا کہ ہم فوجی تنصیبات پر حملہ کریں، اپنی افواج پاکستان کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں اور اس کے خلاف۔ لیکن لوگ آج شرمندہ ہیں، وہ اپنی شرمندگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور وہ اگر پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ وہ انہیں کوئی دوسری پارٹی کی آفر ہو گئی ہے یا وہ فوری طور پہ کہ وہ جو ہے وہ کوئی دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، بلکہ وہ سیاست کو ہی وہ کہہ رہے ہیں ایسی سیاست ہم کر ہی نہیں سکتے کہ جس قسم کی سیاست میں ہمیں ملک کے خلاف استعمال کیا جائے، افواج پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے۔ تو جو آج کی جو وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں وہ سیاسی وفاداریاں نہیں ہیں۔ سیاسی وفاداریوں کا تبدیل کیا جانا
بالکل ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ملک سے وفاداری، افواج پاکستان سے وفاداری، ریاستی اداروں سے وفاداری، اس کے نتیجے میں اپنا جو ہے وہ آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ بیان کرنا، یہ ایک بالکل مختلف بات ہے. تو ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے لیڈر تھے جو عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب تو صرف اپنی اقتدار کے لیے، صرف اپنی، دیکھیے عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی کیوں توڑی، اور آج عمران خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے تو کوئی رابطے میں ہی نہیں ہے، میرا کوئی لیڈر میرے رابطے میں نہیں ہے، میرا کوئی کارکن میرے رابطے میں نہیں ہے، جو میرے رابطے کا ذریعہ تھا زوم نیٹ وہ ختم کر دیا گیا ہے. تو بھائی آپ کہہ رہے ہیں کوئی رابطے میں نہیں ہے، یہاں سارے لوگ آ کے ٹیلی ویژن پہ اعلان کر رہے ہیں. جو لوگ ٹیلی ویژن پر آ کر اعلان کر رہے ہیں، قوم کے سامنے جو ہے اپنی شرمندگی کا اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر رہے ہیں، تو وہ آپ سے بھی رابطہ کر سکتے تھے، ٹیلی ویژن پہ آ کے بھی کہہ سکتے تھے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ نہیں جی میں تو نہیں چھوڑ رہی پی ٹی آئی کو، عمران خان کو. وہ جو سرفراز چیمہ جو سابق گورنر پنجاب ہیں انہوں نے بھی کہا، اور وہ جو میاں عبدالرشید ہے انہوں نے بھی کہا. گو بات کا نہیں پتا کہ ان کا کیا اعلان ہوگا، لیکن ابھی تک تو یہی صورتحال ہے کہ انہوں نے کہا جب ہم تو پارٹی کو یا عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے. تو ایسی بات نہیں ہے، ظاہر ہے کچھ لوگ تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو لیکن عمران خان صاحب کی بے بسی دیکھیے کہ آج وہ پہلے جو ان کا ایک غرور اور تکبر تھا کہ وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ یعنی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اپوزیشن کو اپوزیشن سمجھنے کو تیار نہیں تھے. جب 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں وہ پرائم منسٹر بنے تو جناب قومی اسمبلی میں جو چناؤ ہوتا ہے تو ایک جو جس کی اکثریت ہوتی ہے اس کا قائد اعوان وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور جس کے 2 4 6 10 12 جتنے بھی ووٹ کم ہوتے ہیں وہ قائد حزب اختلاف اپوزیشن لیڈر. یعنی پارلیمنٹ جو ہے بغیر وزیر اعظم اور بغیر اپوزیشن کے کیسے ہو سکتا؟ بغیر اپوزیشن لیڈر کے پارلیمنٹ کا تصور تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بن کے یہ سمجھا کہ نہیں، صرف میں وزیر اعظم ہوں بس، اور کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی اپوزیشن نہیں، کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں. انہوں نے پہلے دن سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا، آنکھ ملانا گوارا نہیں کیا، ملاقات کرنا گوارا نہیں کیا، ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کرنا گوارا نہیں کیا. پورے 4.25 سال یہ رویہ رہا. پھر 1 سال جب ان کے پاس اقتدار نہیں رہا تو بھی وہ یہی رویہ رکھا کہ جی چور ڈاکو چور ڈاکو. بھائی وہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن کے بغیر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو عمران خان صاحب نے ان چیزوں کا ادراک نہیں کیا، اور وہ صرف اپنے آپ کو بہت ایماندار ترین اور بہت کوئی سپر مین سمجھتے رہے. تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نہ وہ اقتدار میں ہیں، نہ ان کی وہ سپرمیسی، وہ جو سپر مین ہونے کا جو وہ تاثر تھا. تو دیکھیے طاقت صرف رب کائنات کی ہے، وہ اب سپر مین نہیں رہے، وہ اب بڑی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. تو لیکن ایک یہ بات بھی ان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ جناب وہ یہ جو بڑے بڑے جو سابق وفاقی وزراء ہیں، جو رہنما ہیں، جو آ کے ٹیلی ویژن پہ اعلان کر رہے ہیں پی ٹی آئی چھوڑنے کا، وہ خود عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ آپ چھوڑیے. یہ بات بھی ایک سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ ہاں آپ پی ٹی آئی چھوڑیے اور میں بالکل تنہا ہو جاؤں تاکہ میں بالکل مظلوم بن جاؤں، اور ایک مظلوم بن کے ایک بار پھر لوگوں کے سامنے آؤں اور لوگ کہیں کہ دیکھو یہ کتنا مظلوم شخص ہے اور اس کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے، اس کے لوگوں کو جو ہے کس طرح توڑا گیا، کس طرح مارا گیا، تشدد کیا گیا، یا اس سے جو ہے وہ وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں. تو جناب ایسی بھی کوئی بات ہونے والی نہیں ہے. وہ اور ہی لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ایک ٹیلی ویژن کے ہمارے معروف مطلب ہے تجزیہ نگار ہیں حسن نثار صاحب، ان کے حوالے سے کوئی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ یوں ہو جائے. تو جناب وہ اور لوگ تھے، عمران خان صاحب کو نہ ملائیں ان لوگوں سے. عمران خان ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے. دوسری جانب ہم ناظرین کراچی میں جو میدان لگا ہوا ہے میئر کا میدان، کہ جناب الیکشن ہو چکے ہیں، اب آنے والا مرحلہ جو ہے وہ میئر کراچی کے انتخاب کا ہے کہ میئر کس کا ہوگا. پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ جی میئر تو جیالہ ہوگا.
ان کا کہنا ہے ہمارے پر نمبر زیادہ ہیں، جماعت اسلامی کے پاس نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ جماعت اسلامی کے بعد نمبر پیپلز پارٹی سے کم ہیں، لیکن پی ٹی آئی جو کراچی کے لوگ ہیں انہوں نے اگر حمایت کر دی ہے اور ان کی ایک بڑی تعداد اگر جماعت اسلامی کے امیدوار کو سپورٹ کرتی ہے تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے جماعت اسلامی کا میئر آنے میں۔ دونوں مل کے جماعت اسلامی کا میئر اور پی ٹی آئی کا ڈپٹی میئر آ جائے گا، اور جو جماعت اسلامی کا میئر تو اناؤنس کر چکے ہیں کہ واپس نعیم الرحمان صاحب ہی ہوں گے۔ اب یہ نہ ہو کہ بعد میں اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے، جماعت اسلامی کی طرف سے کوئی اور میئر آ جائے، کیونکہ جس طرح پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہماری جماعت کے لوگوں سے جو بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حافظ نعیم الرحمان صاحب کا جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ کچھ ایگریسو ہے، یا ہم اس کو شاید وہ ناپسند کرتے ہیں۔ دوبارہ یہ تو جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم آپ کو متعدد بار یہ کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس میئر کے 2 امیدوار، جس میں جو ایک اصلی امیدوار تھے وہ تو نجمی عالم صاحب جو کہ یو سی چیئرمین تھے، چونکہ میئر کے الیکشن میں وہی حصہ لے سکتا ہے جو یو سی چیئرمین منتخب ہو چکا ہو، اور یو سی چیئرمین جو منتخب ہوئے ہیں جو پیپلز پارٹی کے سینئر ترین کارکن ہیں اور کلفٹن کے جیسے علاقے سے وہ منتخب ہوئے ہیں، وہ جو ڈاکٹر عارف علوی کا علاقہ ہے اور جو ظاہر اس وقت پی ٹی آئی کا علاقہ تھا، اس کے باوجود بھی جہاں سے عارف علوی صاحب ایم این اے منتخب ہوئے، اس کے بعد آفتاب صدیقی صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ایم این اے منتخب ہوئے، لیکن اسی کلفٹن کے علاقے سے نجمی عالم صاحب جو ہے وہ یو سی چیئرمین منتخب ہوئے۔ تو خیال یہی تھا کہ سینئر ترین جو ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں نجمی عالم صاحب، اور کارکن لیول کے ظاہر ہے ان کا کارکنوں سے رابطہ ایک پرانے کارکن ہیں، تو ممکن ہے پیپلز پارٹی چونکہ پیپلز پارٹی اپنے کارکنوں کو بڑی اہمیت دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ جس طرح وقار مہندی ان کا ایک بڑا پرانا سینئر کارکن، اس کو نہ کونسلر بنایا، نہ ایم پی اے بنایا، نہ ایم این اے بنایا، ڈائریکٹ سینیٹر بنا دیا۔ یہ ہے پیپلز پارٹی، اپنے کارکن کو اس نے سینیٹر بنا دیا، مقام دیا۔ تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ممکن ہے کہ جی نجمی عالم صاحب جو ہے وہ میئر کراچی کے امیدوار ہوں، اگر پیپلز پارٹی اپنا میئر لا سکتی ہے تو۔ پھر یہ ہوا کہ جی پیپلز پارٹی نے، سندھ حکومت نے سندھ اسمبلی میں جو ایک بل پاس کرایا، ایک قانون پاس کرایا کہ جس کے تحت کوئی بھی باہر کا شخص بھی میئر بن سکتا ہے، لیکن اس کو 6 مہینے کے اندر اندر یو سی چیئرمین کا الیکشن لڑ کے کامیاب ہونا ہوگا۔ تو اس سے یہ فرق، اس سے یہ بات بالکل سامنے آ گئی کہ جناب کوئی باہر سے شخص لایا جائے گا۔ اس کے لیے زیادہ تر جو کہا جا رہا تھا وہ مرتضیٰ وہاب صاحب سب سے زیادہ فیوریٹ تھے، اور گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ان کا نام بھی لے لیا، لیکن پیپلز پارٹی نے فوراً ہی اس کی بڑی پرزور انداز میں تردید کی اور کہا جی وہ تو عذرائے مذاق انہوں نے کہا تھا وزیر اعلیٰ صاحب نے، اور بالکل ایسی کوئی بات نہیں، جو نام لیا گیا تھا وہ نام میئر کا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مرتضیٰ وہاب بھی میئر کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ اچھا، نجمی عالم میئر کی دوڑ سے کیسے باہر ہو گئے کہ نجمی عالم کو عین موقع پہ جس دن حلف برداری تھی، نجمی عالم کو پارٹی کی جانب سے ایک حکمت عملی کے تحت حلف اٹھانے سے روک دیا گیا، ان کو یو سی چیئرمین کا حلف نہیں اٹھا۔ اس طرح نجمی عالم صاحب بھی یعنی میئر کی دوڑ سے تو وہ بھی باہر ہو گئے۔ اب ہے کون پیپلز پارٹی کے پاس جو اردو بولنے والا بھی ہو، کراچی کا بھی ہو اور پیپلز پارٹی کا بہت خاص بھی ہو؟ تو وہ ایک ہی نام ہے، اور وہ نام ہے ڈاکٹر عاصم حسین۔ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کی اہمیت یہ ہے کہ وہ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین، اور بلکہ پیپلز پارٹی کے سب کچھ ہے، وہ ان کے بغیر پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، کوئی قدم آگے نہیں بڑھا سکتی۔ آصف علی زرداری صاحب کے ڈاکٹر عاصم صاحب بہت زیادہ قریب، بڑے دیرینہ دوست جناب ڈاکٹر عاصم حسین صاحب۔ اب عاصم حسین صاحب بہت بڑا نام ہے، وفاقی وزیر پیٹرولیم رہ چکے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ممکن ہے کہ وہ چونکہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں کے وہ بہت قریب ہیں تو ممکن ہے کہ ان کو کر دیا جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال ڈاکٹر عاصم حسین ہمیشہ سے آصف علی زرداری صاحب کے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ قریب دیرینہ دوست۔ اچھا، ان کو پچھلے دنوں کیا بلکہ جب سے یہ جو
پچھلے چند ماہ سے 6-7-8 مہینوں سے ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے ضلع وسطی اس کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں. وہاں کی جو بلدیہ ہے بلدیہ وسطی اس کا جو سارا وہاں کا جو ڈپٹی کمشنر سینٹرل ہے وہ ان کی مرضی سے، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جو ساری انتظامیہ اور سارے معاملات جو ہیں وہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کے ذمہ لگا دیے گئے. اب اتنا بڑا نام جو وفاقی وزیر پیٹرولیم رہ چکا ہو اس کو ایک چھوٹی سی ذمہ داری، تو یہ بڑا عجیب لگ رہا تھا. پھر اس کے لیے باقاعدہ جو پیپلز پارٹی کے سینئر ترین ایک رہنما ہیں جو سینیٹر بھی رہے، مسرور احسن، باقاعدہ ان کی بھی خدمات حاصل کی گئیں اور کہا گیا کہ بھائی مسرور صاحب آپ بھی ایکٹیو ہوں اور ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ذرا ان کی مدد کریں. چونکہ ظاہر ہے مسرور احسن صاحب ایک سیاسی کارکن ہیں اور کارکنوں سے رابطہ تو مسرور احسن صاحب زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ پتہ چلا یا یہ اندازہ ہوا کہ وہ جو ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کو جو بلدیہ وسطی میں جو بلدیاتی امور کی نگرانی کی جو غیر اعلانیہ ذمہ داری جو دی گئی تھی وہ اس لیے دی گئی تھی تاکہ ان کی وہاں ریسل ہو جائے، اور اب ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک ریسل ہو گئی ہے، اور وہ ریسل جو اب کام آئے گی میئر کراچی کے منصب کے لیے. تو ایک بڑا نام ہے اور ظاہر ہے کہ وہ انتہائی جو ہے وہ قابل اعتماد آصف علی زرداری صاحب کے ہیں، اور میئر کے منصب کا جو معاملہ ہے جو امیدوار ہے وہ ظاہر ہے سوائے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو جو چیئرمین پارٹی کے، ان کے علاوہ کوئی اور طے نہیں کرے گا. تو بتایا یہی جاتا ہے کہ وہی طے کریں گے، اور زیادہ تر امکان یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے میئر کے امیدوار ہو سکتے ہیں. اب عاصم حسین صاحب ایک تو یہ ہے کہ ظاہر کراچی کے اردو بولنے والے، اور ماضی میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان بڑا وہ قریبی رابطوں کا جو ہے وہ فریضہ انجام دیتے رہیں، پل کا کام بھی انجام دیتے رہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اس وقت جو ایم کیو ایم میں اور جو پیپلز پارٹی میں جو ایک سرد جنگ نہیں بلکہ کھل کے جنگ جاری ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو بیانات کی گولہ باری ہے، خاص طور پہ جیسے ابھی جماعت اسلامی کی حمایت کی گئی تھی تو اس پر جو ایک دم سے ریئیکشن پیپلز پارٹی کا بھی آیا تھا، پھر ایم کیو ایم کی طرف سے بھی آیا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے امیدوار ہیں کہ اگر ان کو لایا گیا تو وہ شاید اس آگ کو ٹھنڈا کرنے میں، یا جو وہ دونوں کے درمیان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو دوری ہے اس کو قریب لانے میں ایک اپنا پرانا والا جو کردار ہے جو وہ ادا کرتے رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہی کہیں گے ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کارکن نہیں ہیں، اور میئر کراچی جو ہے بننے کے بعد بھی وہ جو کارکنوں سے جو نچلی سطح پہ جو رابطوں کا سلسلہ ہے وہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین اتنے بہتر انداز میں نہ کر سکیں کہ وہ میئر کراچی کی حیثیت سے وہ ایک بیوروکریٹ کی طرح ہی میئر کراچی کا منصب بھی جو ہے وہ اس کے جو امور ہے وہ چلائیں گے ایک بیوروکریٹک انداز میں، چونکہ ان کا جو تعلق ہے وہ اشرافیہ سے ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بالکل ایک سیاسی کارکن، ایک مار کھانے والے سیاسی کارکن سے ہٹ کے ان کا ایک ظاہر ایک لیول ہے، ایک سطح ہے، تو وہ اس لیول تک تو جو کارکن کی جو سطح ہوتی ہے. لیکن اب میئر کراچی کا تو منصب ایسا ہے کہ اس میں تو یو سی جو کونسلر ہیں، وارڈ کے جو کونسلر ہیں، یو سی کے چیئرمین، پھر بالکل چھوٹے چھوٹے جو کارکن ہیں، پھر عوام ہیں، لوگ پانی کے جو پیاسے لوگ ہیں کہ جی پانی نہیں مل رہا ہے اس پر بڑے بڑے جو مظاہرے، پھر بجلی نہیں مل رہی ہے، پھر سڑکیں صاف نہیں ہیں، صفائی ستھرائی نہیں ہے، سیوریج، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایسے مسائل ہیں کہ جن کے لیے کسی ایسے سیاسی کارکن کا ہونا ضروری ہے جو ان سارے مسائل سے گزر کر آیا ہو یا گزرتا رہا ہو. تو بہرحال اب یہ فیصلہ تو پیپلز پارٹی کو کرنا ہے، لیکن ہم نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ ایک مضبوط امیدوار کے طور پر ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے. اس سے پہلے سلیم مانڈی والا کا بھی نام آیا تھا، لیکن اب یہ سارے نام ہیں جو وہ لگتا ہے کہ میئر کراچی کے امیدوار کی دوڑ سے باہر ہو کر
डॉक्टर आसिम हुसैन साहब का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन हम फिर यही आपको बताते चले कि असल मसला जमात इस्लामी और पीटीआई के इत्तेहाद क्या है। जमात इस्लामी और पीटीआई को अगर इतने नंबर, जमात इस्लामी को जितने नंबर्स की ज़रूरत है, अगर वो पीटीआई से उन्हें मिल जाएंगे, अगर मिल जाते हैं, अगर पीपल्स पार्टी नहीं ले पाती है तो जाहिर है कि फिर मेयर जमात इस्लामी का और डिप्टी मेयर पीटीआई का होगा। तो देखना ये है कि इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में क्या अहम फैसले होते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।